گفتگو کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، اس کے آغاز سے پہلے آپ کے اس ادارے کے استاد فقہ حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوجنگل صاحب تاسمی کا مجموعہ کی 2 کتابوں کا اجرا ہو رہا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے آخر میں وفات پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے کسی بھی شہر یا جماعت میں سب سے آخر میں وفات پائی۔ ایک تو سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی پوری دنیا کے اندر حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جو پورے عالم میں وفات پانے والے آخری صحابی بھی ہیں اور مکہ مکرمہ میں وفات پانے والے بھی آخری صحابی ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب میں مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی کا ذکر ہے، اور اسی طرح پورے عالم میں عرب و عجم کے اندر کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں، سجستان، خراسان، جہاں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پھیلے تھے اور وہاں ان کا فیض پہنچا، تو ان مقامات کے مقیم صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے ان کا ذکر بھی ہے اور ان کے کچھ حالات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب بےحد معلومات افزا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی بنا پر مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اور محبوب کا تذکرہ جس عنوان سے بھی آئے وہ اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب آخر میں وفات پانے والے صحابہ کرام کا آج اجرا ہو رہا ہے، جس کو آپ مطالعہ کی ذریعے سے استفادہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا رسالہ اور ہے تعدد ازدواج نبی مرد و مصلحتیں۔ معاندین اسلام و خاص طور سے مستشرقین کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کثرت اور آپ کے متعدد نکاح فرمانے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، شبہات کیے جاتے ہیں۔ اس رسالے میں ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے جن میں 2 کا آپ کی حیات میں انتقال ہو گیا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، باقی 9 ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زندہ رہیں اور آپ کی وفات کے بعد انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو یہ 11 ازواج مطہرات، ان کے ساتھ نکاح میں کیا حکمتیں تھیں، کیا مصلحتیں تھیں، اس رسالے کے اندر ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ رسالہ ہے تعدد ازدواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ اجلاس بڑی فوٹو نہیں ہے، ایک دم فوٹو نہیں لینا ہے کسی کو۔ آج کا یہ اجلاس جس کا عنوان ہے اجلاس مجلس عمومی رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ تعلق دیوبند شاہ مغربی یوپی 2 نمبر 1۔
ہمارے رابطے میں مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے جو منتخب ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک مجلس عمومی ہوتی ہے جس میں تمام مدارس کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس اسی نوعیت کا ہے، اس میں تمام مدارس جو رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ شاہ مغربی یوپی زون نمبر 1 کے اندر شامل ہیں، ان سب کو دعوت دی گئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مدارس کے نمائندے یہاں تشریف بھی لائے ہوں گے۔ یہ ایک ضابطے کا اجلاس ہے، اور اس میں ایجنڈے کے تحت جو امور ذکر کیے گئے ہیں ان میں کئی ایک کی تکمیل ہو چکی ہے، باقی نمبر 3 اور نمبر 4 اس کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے۔ مربوط مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو مزید بہتر بنانے پر غور، اور مربوط مدارس اسلامیہ کے درمیان ربط باہمی کا استحکام۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دونوں دفعات رابطہ مدارس اسلامیہ کے تاسیسی مقاصد کے اندر شامل ہیں، یعنی جن اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے مرکز میں رابطہ مدارس اسلامیہ کل ہند کی تشکیل کی گئی ہے، ان کے بنیادی مقاصد میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ مدارس کا حاصل تعلیم اور تربیت ہے۔ اسکول کالج میں صرف تعلیم ہوتی ہے، ہمارے مدارس کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں کا نظام بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ساری گفتگو صرف تعلیم کے ارد گرد نہ گھومے، بلکہ تعلیم و تربیت یہ دو الفاظ جو اغراض و مقاصد میں بھی شامل ہیں اور ہمارے ایجنڈے میں بھی شامل ہیں، ہم جب گفتگو کریں اور فکر کریں تو دونوں چیزیں پیش نظر لینی چاہیے۔ نظام تعلیم کس طرح مستحکم ہو، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان کو پیش نظر رکھیں۔ پھر ملت نے اپنے جن نونہالوں کو ہمارے سپرد کیا ہے اور وہ زندگی کا ایک قیمتی حصہ ہمارے زیر نگرانی گزار کر اپنے گھر، اپنے وطن اور اپنے اہل خانہ پہ واپس جاتے ہیں، ان کو کیا بنا کر ہمیں پیش کرنا ہے، ان کے اندر کیا صلاحیت اور کیا صالحیت پیدا کرنی ہے۔ ایک صلاحیت، ایک صالحیت۔ صلاحیت تعلیم کے ذریعے ہے اور صالحیت تربیت کے ذریعے ہے۔ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی کہ ہمارا فاضل یا ہمارے مدرسے میں جہاں تک کی تعلیم ہے، آخری درجے تک تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم جب ہمارے یہاں سے نکل کر جائے تو وہ کیا لے کر جائے، کتنی صلاحیت اس میں پیدا ہوئی ہے علم کے اعتبار سے، اور کتنی صالحیت پیدا ہوئی ہے مزاج کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے۔ تو دونوں شعبوں میں ہمیں پوری محنت کرنی ہے اور دونوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور پوری دیانت داری کے ساتھ اس پہ محنت کرنی ہے۔ ایک بات یہاں میں عرض کروں، ہمارے ماشاءاللہ سب برادری کے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کرام و منتظمین ہیں۔ مدارس کا عام مزاج یہ ہے کہ اساتذہ کرام اپنی ذمہ داری کو درس و تدریس تک محدود سمجھتے ہیں۔ بہت ذمہ دار قسم کے مدرس ہیں تو وہ باقاعدہ مطالعہ کریں گے اہتمام سے، وقت سے درسگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور محنت سے پڑھائیں گے۔ ہم بھی ان کو دیانتدار، محنتی اور فریضے کا احساس رکھنے والا استاد سمجھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ ہر ایک کے متعلقہ اسباق ہے، نظام الاوقات بنا ہوا ہے، نصاب پورا کرانا، اس سے متعلق جو ہدایات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تعلیم میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، نصاب تعلیم کی تکمیل ہونی چاہیے، پوری مدت کے اوپر مقدار خواندگی کو تقسیم کر کے
ایک متوسط اور معتدل انداز میں اس طرح کتاب پڑھائی جائے کہ پوری کتاب میں یکساں نظر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ابتدائی ایام میں پوری محنت کی جائے، لمبی لمبی تقریریں ہوں اور آخر میں آ کر رواداری کے ساتھ کتاب ختم کرا دی جائے وغیرہ وغیرہ. جن امور پر مدرسوں میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، ذمہ داران کی طرف سے توجہ بھی دلائی جاتی ہے. یقیناً ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا جو استاد ہوگا وہ ذمہ دار اور فرد شناس کہلائے گا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ طلبہ کی نگرانی، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی غلطیوں کے اوپر گرفت اور ان کی اصلاح کی فکر عموماً اساتذہ کرام اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. کہیں اگر دارالعلامہ کا نظام ہے تو ناظم صاحب جانے طالب نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، موبائل رکھے ہوئے وقت ضائع کرتا ہے، دوستی میں وقت گزارتا ہے، تعلیم کی دلچسپی نہیں رکھتا یا اور کسی غلط عادت کے اندر مبتلا ہے تو ناظم صاحب جانے، ناظم حلقہ جانے، استاد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. یہ غلط ہے. تعلیم اور تربیت دونوں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ تو ایک انتظامی تقسیم ہے کہ کسی کو مطبخ کا ذمہ دار بنا دیا گیا، کسی کو کتب خانے کا ذمہ دار بنا دیا گیا، کسی کو دارالعلامہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا. وہ ہاسٹل کی تقسیم کرے گا، کس طالب کو کس کمرے میں رکھنا ہے، کس طرح کتنی گنجائش ہے، سیٹوں کی تقسیم ہے، طلبہ کی رہائش کو دیکھنا ہے، کوئی غیر متعلق طالب اس پر ٹھہرنے نہ پائے وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں تک عمومی تربیت کا تعلق ہے کہ لڑکے کی بدن تک درست ہے کہ نہیں، لباس شرعی ہے کہ نہیں، نماز کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں، داڑھی کو نہیں چھانٹتا یا کسی غلط عادت کو مبتلا نہیں ہے، یہ صرف دارالعلامہ کے ناظم اور نگراں کا کام نہیں ہے. یہ ذمہ داری تمام اساتذہ کرام. میں آج خاص طور سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تاکہ یہ عنوان ہمارا نظام تعلیم و تربیت صرف نظام تعلیم نہیں، نظام تعلیم و تربیت جیسے تعلیم کے نظام بنا ہوتا تو تربیت کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے. ہر ایک کو اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے مدرسے کے ضابطے کے اعتبار سے کس غلطی کی کیسے اصلاح ہوگی. آپ نماز کے لیے براہ راست روک سکتے ہیں، دارالعلامہ کے دفتر میں اطلاع کرنا ضروری، ناظم دارالعلامہ کو رپورٹ کرنا ضروری نہیں. اگر کسی غلط عادت کو مبتلا طالب کو دیکھتے ہیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. حضرت مولانا ارشد صاحب برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسین ہیں، وہ مجلس تعلیمی کے اندر بھی یہ بات سنبھالتے ہیں کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً درسگاہ کے اندر جو نصاب چل رہا ہے، جو کتاب چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی اصلاحی باتیں بھی بتایا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اب نظام تعلیم و تربیت کو فعال بنانے کے لیے اور مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوتاہیاں کیا ہیں، کمی کیا ہے. کمی کا ازالہ ہی اس کو بہتر بنانے کا ذریعہ. اس میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ درس و تدریس جو نصابی تعلیم متعین ہے اور مقدار خواندگی ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے کہ ہر استاد اپنے متعلقہ کتاب کی مقدار خواندگی پوری کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ نصاب تعلیم تو ہے پوری کتاب کا اور آدھی کتاب میں سال گزر گیا، امتحان بھی ہو گیا، لیکن جو مضامین آگے آنے والے ہیں ان مضامین سے طالب کو کوئی تعلق بھی نہیں. خاص طور سے فقہ کی کتابوں میں ابتدائی ابواب سب کتابوں کے اندر ہو جاتے ہیں اور آخر کے ابواب نظر سے رہ جاتے ہیں اگر کتاب مکمل نہیں ہو پاتی. تو نصاب تعلیم کی تکمیل کی کوشش ہونی چاہیے اور آپ شروع سال میں یہ دیکھ لیں کہ تعطیل کے ایام، جمعہ کے ایام، امتحان کے ایام، ان میں جتنے اوقات صرف ہوتے ہیں تاکہ یہ کلام ذی الحجہ کے عید الاضحیٰ کی چھٹی
ان تمام ایام میں اسباب کتنے دن بند رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر پورے سال میں سے اس کو منہا کریں، اور عمالت تعلیم کتنے دن ہوتی ہے۔ مثلاً 355 دن کے اندر 200 دن اگر تعلیم کے ہیں تو اپنے کتاب کے صفحات کو دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس 150 دن مل رہا ہے پورے سال میں تعلیم کا اور 300 صفحے کی کتاب ہے تو 2 صفحات یومیہ ہم کو پڑھانا ہے۔ اگر شروع میں ہم نے آدھا صفحہ پڑھایا، چوتھائی صفحہ پڑھایا، لمبی لمبی تقریریں کرتے رہے تو پھر آخر میں جا کر یا تو کتاب نامکمل رہ جائے گی یا نصاب پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلبہ کو مطمئن کرنا استاد کی ذمہ داری ہے۔ خود تیاری کریں، دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب بڑے اساتذہ کے استادوں میں سے تھے، پر پڑھنے پڑھانے ہی سے ان کو ساری دن چلتی تھی۔ ان کا مقولہ میں نے اپنے استاد اور جو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا ادریس صاحب اعظمی، وہ کہتے تھے، شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر مطالعہ کے کتاب پڑھانا کتاب کے ساتھ زنا بالجبر ہے۔ اس کا مہر ادا کرو، اس کا مہر یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، مطالعہ کے اندر خود مطمئن ہو جاؤ، اور اس کے بعد جب خود مطمئن ہو جاؤ گے تو پھر تعلیم کو مطمئن کرو گے۔ طلبہ کو مطمئن کرنا ہے۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر کوئی سوال ایسا آ گیا یا کوئی موقع ایسا آ گیا کہ جو سمجھ میں نہیں آیا ہے اور سوال کرنے کے بعد فوری طور پر حل نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بعد میں اس کو بتائیں گے، دیکھ کر بتائیں گے۔ ہمارے اساتذہ بتلاتے ہیں کہ شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ استاد الاساتذہ کتاب پڑھا گئے، پڑھاتے پڑھاتے کوئی موقع آ گیا، تعلیم نے کوئی سوال کر دیا، حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹھو کیا کروں، کتاب لے کر نکلے اور دارالعلوم کے اساتذہ جو اکثر ان کے شاگرد تھے ان کے درسگاہ پہنچ گئے، درس کی تقریر کرنا اپنی جگہ دکھلائی، انہوں نے اس کو حل کر دیا، لے کر آگے السلام علیکم فلاں ولی صاحب نے اس کا یہ مطلب بتایا، بالکل صحیح بتایا، اللہ ان کو جزائے خیر۔ کیا اس سے ان کی شان بڑھ گئی؟ درس کے اندر چھوٹ کے جا رہے ہیں سمجھنے کے لیے، ہم کم سے کم اتنا کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت موقع نہیں، سب ذہن میں نہیں آ رہی بات، سمجھ کے بتائیں، لیکن مکہ پیٹ کے یا زبردستی زور سے بول کر گزار کے یہ دیانتداری کے خلاف۔ مقصد یہ کہ تعلیم مستحکم ہونی چاہیے، پڑھانے والا بھی مطمئن ہو کہ میں نے صحیح پڑھایا، پڑھنے والا بھی مطمئن ہو کر اٹھے کہ مجھ کو صحیح پھل بتایا گیا۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح طلبہ کو مطالعے کا عادی بنائیں۔ پہلے تو اساتذہ کی طلبہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں پڑھانے کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے یہاں پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ جو کتاب تعلیم کو پڑھنی ہے وہ مکمل حل کر کے آئے اور بیٹھ کر عبادت پڑھے۔ عبادت خانی کے انداز سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ اس نے کتاب سمجھی یا نہیں سمجھی۔ اگر ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ سن رہے، اسی کا کام ہے عبادت پڑھنا، اسی کا کام ہے ترجمہ کرنا اور اسی کا کام ہے مطلب بیان کرنا۔ اور اگر کہیں اس نے غلطی کی بس وہ رک گیا، 1-2 منٹ کے لیے غور کر کے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اگر ٹھیک پڑھ لیا تب اب آگے چلا، اور اگر پھر اس نے غلطی کی
بھائی 3 لفظوں میں سبق ہو جاتا ہے. صحیح پڑھا تو ہوں، غلط کیا تو ہوں. اور اگر روکنا ہے تو ہوں کہے گا. اس طریقے سے طالب محنت کر کے آتا تھا، پوری تیاری کر کے آتا تھا. فرماتے تھے کہ یہ تو طالب علم کا کام تھا، آج ساری محنت استاد کے ذمہ ہو گئی. طالب علم اگر سبق میں آ کر بیٹھ گیا تو اپنا احسان سمجھتا ہے. مطالعہ استاد کو کرنا ہے، عبادت مطلب بسا اوقات اساتذہ ہی کو عبادت بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے، طالب کے اندر عبادت پڑھنے کی صلاحیت نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم مطالعہ کریں، تیاری کریں، طالب علم کو بھی مطالعے کا عادی بنانا، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا، اس کو مکلف بنایا تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو اور وہ سمجھ کر آئے. پہلے اساتذہ کرام اس طریقے سے طلبہ کو تیار کرتے تھے کہ بغیر مطالعہ کے وہ درسگاہ میں آ ہی نہیں سکتے. ابھی کل میں نے اپنے سبق کے اندر ایک واقعہ سنایا، اپنا واقعہ. حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم نے بخاری شریف پڑھی، دن میں جلد اول پڑھاتے تھے اور عشاء کے بعد جلد ثانی. 12 بجے رات تک سبق ہوتا تھا. میری عادت کے سامنے بیٹھنے کی عبادت زیادہ تر پڑھنے کی نوبت آتی. ایک دن عشاء کے بعد استنجا کی ضرورت پیش آ گئی، میں چلا گیا اور جب میں فارغ ہو کر آئے تو میری جگہ فل ہو گئی تھی. دائیں طرف بیٹھ گیا، عبادت ہو رہی تھی. ایک عبادت پڑھی گئی ترجمۃ الباب پہ حضرت کی تقریر کی. میں ادھر سے بولا حضرت کیا ایک اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ میں نے اپنی بات کہی. فرمایا کون صاحب ہے؟ میں نے کہا ابوالقاسم بنارسی. کہ ہوں. بنارسی صاحب کے سوال کا جواب نہیں دیتا میں. میرے تو سناٹا چھا گیا، پسینہ آ گیا. اب پتہ نہیں چل رہا حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا بیان چل رہا ہے. 2 صفحے کے بعد، رات کا وقت تھا، لمبا سفر ہوتا تھا. 2 صفحے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمۃ الباب قائم کیا جس میں اس اشکال کا جواب تھا جو میں نے وہاں پیش کیا تھا. جب وہ عبادت پڑھی گئی تو حضرت فرمایا کہاں ہے منافی صاحب؟ میں نے کہا جی حضرت یہ کیا اشکال ہے؟ میں نے کہا ہو گیا. تو فرماتے ہیں مطالعہ کرتے نہیں، اشکال کرتے ہیں. اب سوچئے کہ بخاری شریف میں 4 5 6 صفحے سبق ہوتا تھا. ایک عبادت کو اس طریقے سے مطالعہ کرنا کہ کہاں کون کا شک پیدا ہوا ہے، کہاں اس کا جواب آ رہا ہے. اس میں غفلت ہونے پر سینکڑوں طلبہ کے درمیان میں ڈانٹ پڑ رہی ہے. مطالعہ کرتے نہیں، اشکال کرتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات کیے جائیں. جہاں سبق چل رہا ہے اس کے ایک صفحہ کے بعد کے بارے میں کوئی بات پوچھ لیجیے، ہاں بھائی الٹو کتاب اس میں کیا لکھا ہوگا، تاکہ طلبہ کے اندر مطالعہ کی عادت پڑے. اور یہ عادت انہیں کے کام آئے گی. ایک بات تو یہ کہی. دوسری بات مدارس کے اندر ماحول کو درست کرنے کے لیے ایک تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوستوں کے رشتگانہ رکتب فرماتے تعلیم دیوبند کے لیے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اساتذہ کرام ہم مسلک کو ہم مشرق ہیں. سب کا مسلک، سب کا نظریہ ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی اختلاف آپس میں نہ پیدا ہو. دوسری بات یہ آپ کے اس میں ایجنڈے میں جو بات نمبر 4 پر کہی گئی ہے کہ مربوط مدارس اسلامیہ کے درمیان باہمی ربط باہمی کا استحکام ہے. یہ مستقل ہے، لیکن ایک مدرسے کے اساتذہ کے درمیان بھی ربط باہمی کا استحکام ہونا چاہیے. منافقت بالکل نہ ہو بلکہ معاونت. میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں رہا ہوں 40 سال، جامعہ اسلامیہ بنارس. کوئی ذمہ داری بھی تھی. میں نے وہاں اساتذہ میں بھی اعلان کر دیا تھا اور طلبہ میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی طالب علم کسی بھی استاد کے پاس پڑھی جانے والی کتاب کسی بھی استاد سے پوچھ سکتا ہے. یہ پابندی نہیں ہے کہ فلاں کتاب فلاں استاد پڑھا رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر کچھ سمجھنا ہے تو انہیں کے پاس جائیں.
یہ نہیں تم فلاں کے پاس کیوں گئے تھے، میری کتاب کو مجھ سے کیوں نہیں سمجھا۔ اور اسی طریقے سے اساتذہ کے درمیان آپس میں مطالعہ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر کوئی مضمون اٹک گیا، اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے بڑے کسی بھی استاد کے پاس پہنچ گئے، بھائی یہ مقام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں ترمذی شریف پڑھا رہا تھا، میرے سامنے کے درسگاہ میں مولانا عبداللہ معروفی جو دارالعلوم میں تخصص حدیث کے استاد ہیں، جو اس وقت جامعہ اسلامیہ بنارس میں پڑھاتے ہیں، اور رامپور میں یہ ترمذی شریف پڑھا کر گئے تھے۔ ایک مقام پہ ایک لفظ آ گیا، حالانکہ بہت دشوار نہیں تھا، لیکن انتقال ذہنی کی بات ہے، ذہن منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے غور کیا، حاشیہ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سمجھ میں نہیں آئی۔ میں پڑھاتے ہوئے اڑ کر کتاب لے کر گیا، مولانا عبداللہ صاحب سے کہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پڑھائی میں انہوں نے دیکھا، دو لفظ بتا دیا، میرے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ مجھ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، میری شان تو نہیں کٹ گئی۔ اس سے اعتماد پیدا ہوا کہ یہ بغیر سمجھے نہیں پڑھائیں گے، یہ دیانتداری کے ساتھ پڑھائیں گے، اور آپس کے اندر ربط پیدا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کے درمیان بھی آپس میں ربط ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ ملت جو ہے ایک جسم کے مانند ہے، جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تداعی سائر الجسد بسحر الامہ، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے کان میں تکلیف ہو تو باقی جسم آرام سے ہوگا، کان میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے چین ہے، آنکھ میں تکلیف تو پورا بدن آرام میں تکلیف میں، اور اگر آرام سے تو سب آرام سے۔ تو مدرسے کے نظام کو اندرونی اور بیرونی طور سے مستحکم رکھنے کے لیے یہاں اساتذہ کی آپس میں ذاتی محنت اور دلچسپی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ میں آپس میں بہت ربط ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب خادم مدرسے کو سب خادم طلبا ہیں، یہاں کوئی ذات کا مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی اساتذہ اور منتظمین کے درمیان بھی ربط ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی کو اپنے فریضے کا خیال کرتے رہنا چاہیے، حقوق کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے دو چیزیں متعلق ہیں، ایک میرا حق ہے، جو میرا حق ہے وہ محترم صاحب کی ذمہ داری ہے، اور جو میرا فریضہ ہے وہ محترم صاحب کا حق ہے۔ محترم صاحب کہہ لیجیے، مدرسہ کہہ لیجیے، ایک مدرسے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا میرا فریضہ ہے، اور ایک میرا حق ہے جس کو ادا کرنا مدرسے کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے۔ اختلاف اور دوری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں نظر اپنا حق حاصل کرنے پر ہوتی ہے اور فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اگر اپنا فرض ادا کرنے کی فکر زیادہ کرے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم اپنا کام صحیح کریں گے۔ دونوں اگر اپنے فرض کو محسوس کر رہے ہیں تو دونوں کا حق بھی ادا ہوگا۔ یہ اپنا فرض ادا کرے گا تو اس کا حق ادا ہوگا، وہ اپنا فرض ادا کرے گا تو ان کا حق ادا ہوگا۔ لیکن اگر فرض کو چھوڑ کر صرف حق کے اوپر نظر دے تو شکایتیں پیدا ہوگی، ناظر صاحب یوں کر رہے ہیں، محترم صاحب یوں کر رہے ہیں، فلاں استاد یوں کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سوچے اور دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرے، کیونکہ ہمارے مدارس دینی مدارس ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر روایت آپ نے پڑھی جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ تَقْصِيفٌ وَوَفَاءٌ۔ قرآن میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان ناپ طور میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جن کا حال یہ کہ جب ناپ کر یا توڑ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ توڑ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اعلیٰ یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ ان کو ایک بڑے دن میں اٹھایا جائے گا؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لکل شیء ترتیب و وفا، یہ وفا و تطفیف کا تعلق صرف ناپ توڑ کر بیچنے خریدنے سے نہیں ہے، ہر جگہ جہاں لین دین ہو رہا ہے سب جگہ سے بس یہی یہاں آ کے بھی دیکھا جائے گا کہ ہم اگر مدرسے سے کچھ سہولتیں حاصل کرتے ہیں تو یہ اوپر لینا اور ہماری جو ذمہ داری ہے یہ دینا، تو دونوں کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم لینے میں تو پورا وصول کرنے کی کوشش کریں، اس میں کمی کوتاہی ہو تو ہمیں شکایت پیدا ہو، لیکن جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے اندر کوتاہی ہو۔ اس طریقے سے مدارس کے نظام کو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر محسوس کرے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جتنی اکائیاں ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، ملازمین ہیں، متممین ہیں، سب اپنے ذمہ داری کو ادا کریں گے، انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور تعلیم کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ نصابی تعلیم مکمل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک معتدل انداز سے پورے سال تعلیم ہونی چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ مطالعہ کر کے طلبہ کو مطمئن کر کے پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مربوط مدارس میں جہاں کچھ کتابوں کا مشترک امتحان ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز زیادہ اہم ہے کہ ہر مدرسے کے اندر نصاب کی متعینہ مقدار پوری کی جائے، ورنہ دو شکلیں ہوں گی، ہر جگہ سے مقدار خارجی جو آئے گی، تو جس نے 150 صفحہ پڑھایا ہے تو کسی نے 50 صفحہ پڑھایا۔ اگر 150 صفحہ کی بنیاد بنا کر امتحان لیا جاتا ہے تو 50 صفحہ پڑھنے والے طلبہ ناکام ہو جائیں گے، اور اگر 50 صفحہ کی بنیاد بنا کر امتحان لیا جاتا ہے تو 150 صفحہ پڑھانے والے کی محنت بیکار جاتی ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، دیانتداری کے ساتھ پڑھایا ہے، طلبہ نے بھی محنت کی ہے، اساتذہ نے بھی محنت کی ہے، اور اس کا کوئی امتحان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مربوط مدارس ہیں، مدرسوں کی طرف سے جو مشترک امتحان کے لیے نظام بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر کتاب کی مقدار خواندگی متعین کرنی چاہیے، اتنی ہو کہ جس کو ہر مدرسہ پوری کرا سکے، اور اس کے بعد سب کو مکلف کیا جائے، پھر اس میں کوئی رعایت نہ کی جائے۔ کیونکہ ہمارے اتنی کتاب کا امتحان ہوگا، اب اگر کوئی مدرسہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اگر اس کے طلبہ ناکام ہوتے ہیں تو بورڈ کے اوپر اور اپنے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج کے ایجنڈے کا جو دوسرا جز ہے، مدارس سے مربوط مدارس میں آپس میں ربط و ضبط، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ہماری اسٹیٹ نہیں ہے، ہم اپنے مدرسوں کے راجہ اور بادشاہ نہیں، ہم سب خادم ہیں اور ایک ہی دین کی اور ایک ہی علم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو عضو بدل داوزت روزگار دیگر عضوہا نہ مانت قرار والا معاملہ ہونا چاہیے۔ مدارس کے جو مشترکہ مسائل ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، ان سب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہمارے مدرسے کے جو ارکان ہیں، ذمہ داران ہیں، کبھی ان کو ذمہ داروں سے شکایت ہو جاتی ہے، کبھی ذمہ داروں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے، کبھی مدرسے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے، ایک مدرسے والے کو دوسرے سے شکایت ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، بڑی بڑی مخالفتیں، بڑے بڑے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر اس کو مضر سمجھتے ہیں تو بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہیے۔ کس چیز کی شکایت ہے اس کو حل کریں، لیکن اختلاف کو باقی رکھیں گے تو خلیج بڑھتی چلی جائے گی اور اس سے مدرسے کا نقصان ہوگا، اور اس کی ایک اسی کی خاطر یہ شکل رکھی گئی ہے جو شکلیں ہیں، مربوط امتحان، مشترک امتحان دیا جاتا ہے، تمام مدارس سے طلبہ شریک ہوتے ہیں، ممتحن اکٹھا ہوتے ہیں، اکٹھا پرچے جانچے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مجلس عمومی ہے، مجلس عاملہ ہے، ان میں مدرسوں کے نمائندے آ کر اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کے مسائل کو سننا، یہ اسی ربط باہمی کو بڑھانے کے لیے ربط تعاون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی اور اپنا راہ، اس سے تعاون نہیں پیدا ہوتا۔ ہر ایک جو مشترک مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کے اندر ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا اور تعاون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں پھر دہراؤں گا کہ
مربوط مدارس میں ممبر مدارس کے اندر اگر کسی کو شکایت، وہ اپنی شکایت ذمہ داروں کے پاس پہنچائیں اور ان شکایتوں پر ہمدردانہ غور ہونا چاہیے اور ان کے ازالہ کی کوشش ہونی چاہیے. ضد والا ماحول اگر ہوگا تو ربط باہمی کے اندر شگاف پڑے گا. اس کا نام ہی رابطہ ہے. یہ رابطہ بنا رہے، یہ آپس میں فصل کا اور جدائی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ آج مغربی زون نمبر 1 کے تمام مدارس کے نمائندگان یہاں اکٹھا ہیں. آپ نے انتخاب بھی کیا اور انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ میرے خیال میں بہت مناسب تھا کہ ہر ضلع کے مدارس نے اپنا نمائندہ خود منتخب کر کے دے دیا اور ان کو یہاں رکن بنا دیا گیا. اب جو کچھ اختلاف کے رائے ہوا ہوگا وہ اسی ضلع کے کمیٹی کے اندر ہوگا اور کثرت رائے سے اتفاق رائے سے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. ایک بات اور اصولی طور سے یہ کہنی ہے کہ ہمیشہ میٹنگوں میں اور مشوروں کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلہ اتفاق رائے سے ہو. اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن جب میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہو گیا تو وہ فیصلہ پوری کمیٹی کا مانا جائے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی رائے کی میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ غلط ہے. چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کی شورا ہو، چاہے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ ہو، یعنی سب سے اونچی سطح کی کہہ رہا ہوں، یا کسی علاقائی مدرسے کی کمیٹی، میٹنگ کے درمیان خوب اختلاف کیجیے، رائے دیجیے، اپنی بات منوانے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر دوسرا آدمی اپنی رائے پیش کر رہا ہے وہ معقول ہے تو اپنی رائے پر ضد بھی نہیں ہونی چاہیے، مان لینا چاہیے. پھر آخر میں اتفاق رائے یا کثرت رائے کا جو فیصلہ ہو اس کو پوری کمیٹی کا فیصلہ ماننا کہنا چاہیے. قانوناً تو پوری کمیٹی کا فیصلہ ہے. بعد میں اس سے اختلاف کا اظہار کرنا کہ میں اس سے متفق نہیں، یہ فلاں کی رائے کا فیصلہ ہو گیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ مدرسے کے ماحول کو بھی صحیح کرے گا اور اس سے آپس کے مدارس کا روابط بھی اس سے انشاءاللہ درست ہوں گے. ہر جگہ اپنی رائے کی اور اپنی خواہش کی کچھ قربانی کیے بغیر اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اور اپنی رائے اور اپنے خواہش کے اوپر اگر اصرار رہے گا تو پھر اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. میرے ذہن میں جو چند متفرق باتیں آئی ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ کرے آپ کے لیے اجتماع ان تمام مدارس کے لیے بہتر مستقبل کا ضامن بنے. جو فیصلے آپ کریں وہ خیر کے فیصلے ہوں اور اس سے مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر سے بہتر بنانے میں، آپس میں ربط و ضبط کو مستحکم کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد ملے اور یہ کارروائی اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے. میں بہت دیر تک اس کو نہیں کر سکتا، اس لیے معذرت چاہتے ہوئے انہیں چند کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مدارس میں اس کو بہتر سے بہتر بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرت والا کی دعا سے پہلے ایک درخواست آپ حضرات سے کریں. مربوط مدارس کے لیے جو سند انتباہ دی گئی تھی، اب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے طے ہو گیا کہ ان سندوں کو بدلا جائے گا اور بدل دی گئی ہے. تو نئی سند حاصل کرنے کی تمام حضرات کوشش کریں، جس کے لیے طریقہ کار یہ. نمبر 1، حضرت محتمم صاحب کے نام جو ہمارے رابطے کے صدر ہیں، اپنے مدرسے کے لیٹر پیڈ پر ایک درخواست لکھی اور ایک معلوماتی فارم پر کرنا ہے جو اس میٹنگ کے دعوت نامے کے ساتھ تقریباً تمام مدرسوں کو پہنچ گیا ہے. نہ ملا ہو تو یہاں سے دوبارہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ فارم پر کرنا ہے اور سالانہ امتحان کے نتائج کی فوٹو کاپی. ان تینوں چیزوں کو لے کر صوبے کے صدر محترم سے توثیقی دستخط اور مہر حاصل کر کے اس کو دارالعلوم دیوبند میں جو کل ہند رابطے کا دفتر ہے وہاں جمع کرنا ہے. جو تفصیلات ہم فارم میں پر کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ سند وہاں سے جاری کر دی جائے گی. اور ابھی جو کہا گیا تھا کہ رکنیت فیس کے سلسلے میں بھی ذرا خیال فرمائیں، تو یہ خاص بہت ضروری اہم چیز ہے، اس کی طرف
یہ ہمارا اجلاس الحمدللہ اپنی آخری منزل پر آ گیا ہے۔ تمام حاضرین اور علماء جنہوں نے ہماری دعوت پر شرف قبولیت سے ہم کو نوازا ہے، ان سب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے حضرات کی تشریف آوری کو ہم سب کے حق میں، ملت کے حق میں مفید تر بنائے۔ ابھی حضرت والا دعا فرمائیں گے، اور دعا سے پہلے ایک درخواست حضرت والا کی خدمت میں۔ ہاں بھائی، ابھی جو سنتی انقلاب کے بارے میں مولانا خورشید صاحب نے بات کی ہے، تو اس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلے تمام مدارس کے لیے یکساں سنتی انقلاب جاری کی جاتی تھی، اب مدارس کے درجہ بندی کر دی گئی، کیٹیگریز بنا دی گئی۔ درجہ حفظ و تجوید، درجہ عربی اول و دو، ان کے لیے یسائشون بھی ہے، ایک کیٹیگری ہے، اس کے اوپر کے دوسرے کیٹیگری ہے، اور موقوف علیہ اور دورے کے لیے الگ ہے۔ تین طرح کی سندیں ہیں اور تینوں کے رنگ الگ الگ ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ تینوں نام۔ جس معیار کا مدرسہ ہوتا ہے اس کو باقی رکھ کر، اور باقی دو نام جو ہوتے ہیں ان کو قلمزد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ گزارش یہ کرنی ہے کہ مدرسے کے لیے جو فارم پور کریں آپ، اس میں مدرسے کے معیار تعلیم کے سلسلے میں بالکل صحیح معلومات درج کریں۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ کی تعلیم تو ہو رہی ہے درجہ ثانوی تک کی، اور آپ بھی گئے درجہ چہارم تک۔ فارم پور کرتے وقت مدرسے کا جو معیار تعلیم ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ شہادت ہے، اور شہادت زور نہیں ادا کرنا۔ اسی کے ساتھ صوبائی دفتر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو فارم بھر کر لایا گیا ہے، آپ بھر کر اس کی تصدیق نہ کریں، بلکہ اپنے ذرائع سے معلومات کریں۔ ضروری نہیں کہ آدمی دورہ کرے، وہاں جا کر مشاہدہ کرے۔ جو واقف کار لوگ ہیں مدرسے کے حالات سے واقف ہیں اور ان کو اس مدرسے کے حال کا علم ہے، ان سے معلوم کریں۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ رابطے میں مربوط ہونے کے لیے سب سے کم درجہ جو ہے وہ ہے درجہ حفظ و تجوید، جس میں یہ شرط ہے کہ مدرسے میں حفظ کے ساتھ تجوید کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہو اور کتاب بھی پڑھائی جاتی ہو۔ اس میں شکایت مل رہی ہے، بعض مدرسوں میں صرف حفظ کا درجہ ہے، نورانی قاعدے کے ذریعے بچوں کو مشق کرا دیا گیا، حفظ پڑھ گئے، ٹھیک ہے، ان کی تصحیح قرآن کا تو خیال ہے، لیکن فن قرأت جس کو کہتے ہیں، حفظ اردو، حفظ عربی، سبع عشرہ، مستقل ایک فن ہے، مستقل علم ہے۔ تو حفظ کے ساتھ اگر تجوید بھی ہے، تجوید کی باقاعدہ پڑھائی ہوتی ہے، اس کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، تب تو حفظ و تجوید کے اندر آئے۔ اور صرف حفظ کی پڑھائی ہوتی، چاہے 10 درجے آپ کے آؤں، وہ مربوط ہونے کا اہل نہیں۔ اسی طرح کم سے کم 25 طلبہ دارالاقامہ کے اندر مقیم ہوں، یہ ہمارے مرکزی اصول کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کسی مدرسے میں دارالاقامہ میں مقیم طلبہ کی تعداد 25 نہیں ہے تو وہ فارم نہ بھول کریں۔ یہ ایک معیار بنایا گیا، اس معیار کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اب جو نیا فارم تو کریں گے تو صحیح فارم پر کریں گے، ہمارے یہاں قابل قبول ہوگا سند جاری کی جائے کہ نہیں قابل قبول ہوگا نہیں جاری کی جائے۔ اسی طرح جو صوبے کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ کام ہے کہ جو فارم پر کر کے آئے اس پر نظر ڈالیں، اگر اس میں لکھ کر آتا ہے کہ صرف درجہ حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے، اس فارم کو آگے نہیں پڑھائیں گے۔ پہلے تو مربوط ہیں، تو غلط بیانی سے مربوط ہوئے نا، ضابطہ تو پہلے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح مدرسوں کی بنات جہاں صرف بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے مربوط نہیں۔ اگر کسی نے غلط بیانی کے ذریعے مربوط کر رکھا ہے، اس کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ ذمہ داری ہے، تو دیکھنا چاہیے۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے قبول فرما. یا اللہ اس اجتماع کو مدارس اسلامیہ کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما, دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام پیدا فرما, ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اللہ کی مقاصد کے لیے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالدوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے. اے اللہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم سب کو ذریعے کے طور پر قبول فرما, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں خیر مقدر فرما. اے اللہ اس کو مدارس کے آپس میں روابط کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بنا, دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما, مدارس کی مکاتب کی دینی درسگاہوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما, حالات کو درست فرما دے, ذرائع اور وسائل کو مہیا فرما, غیبی نصرت شامل حال فرما. اے اللہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ کی خدمت کو قبول فرما, اساتذہ کو بھی قبول فرما, منتظرین کو بھی قبول فرما, خدام کو بھی قبول فرما, طلبہ کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرما, ہمارے جب ایک بنیاد سے روانگی کو بھی قبول فرما, ہر سب سے بیٹھ تک اوپر سے نیچے تک ہر طرح ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا